الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمارے ملک بھارت میں ملت اسلامیہ ان دنوں بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے. ہمارے پاس یہاں ہمارے ملک میں ملکی سیاست کے اندر کچھ لوگ ایسے آگے ہیں اور بدقسمتی سے ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جو لوگ ہمارے اس کثیر مذہبی ملک، کثیر تہذیبی ملک، گنگا جمنی تہذیبی ملک کو اپنے مخصوص رنگ، مخصوص مزاج اور مخصوص مذہب و ثقافت اور کلچر اور سنسکرتی میں رنگنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. طاقت کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے، ڈر پیدا کرنے کے ذریعے، دستور اور قانون میں تبدیلی کے ذریعے اقلیتوں کو اور پسماندہ طبقات کو ان کے مذہبی شعار سے دور کرنے کے ہر حربے کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے. پچھلے 78 سالوں سے مستقل یہ سلسلہ چل رہا ہے جب سے ملک آزاد ہوا ہے. آج تک بھی ہمارے ملک میں عدل و مساوات کا وہ لیول نہیں پیدا ہوا ہے جو ہونا چاہیے. آج بھی اکثریتی فرقہ اقلیتوں کو اور پسماندہ طبقات کو ذات پات، مذہب، مسلک اور آئیڈیالوجی کے چکر میں جو ہے الجھا کر رکھتا ہے، اور ان کی ساری انرجی، ان کی قوت اور ان کی صلاحیتیں اپنے ان چیزوں کو بچانے میں ہی لگی رہ جا رہی ہے. یہی ہو رہا ہے. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے اور لوگ واقف نہیں ہیں. خود اکثریتی طبقے کے دانشور افراد، اور حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ میڈیا، وہ خود بھی اس سے واقف ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ سب طاقت کے آگے سر نگو ہے، سب طاقت کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. کسی کے اندر حوصلہ نہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں سچ بولنے کی. اگر کوئی سچ بولنے کی جرات اور جسارت کرتا ہے تو مختلف قوانین کے ذریعے سے اور مختلف پالیسیوں کے ذریعے سے اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کو سماج اور معاشرے سے بالکل غائب بھی کر دیا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، قربانی کے دن دیکھ لیجیے آپ. مسلمان اس ملک بھارت میں سال 2 سال یا 10-20 سالوں سے قربانی نہیں کر رہے ہیں.
بلکہ اگر یہ کہوں کہ صدیوں سے قربانی کرتے چلے آ رہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اور کبھی قربانی کے لیے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن ادھر حالیہ چند سالوں میں موجودہ حکومت نے کچھ مخصوص قسم کے جانوروں کے ذبیحے پر پابندی لگا دی۔ ان کے اپنے مذہبی جذبات ہیں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، آستھا کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے مذہبی جذبات چاہے اس سے ان کو ٹھیس پہنچے، مجروح ہو، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، اور پابندی لگا دی گئی۔ اب اس مرتبہ میں سختی کے ساتھ کچھ قوانین بھی لائے گئے کہ جو قربانی کرے گا اس کو مکوکا لگے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مارکیٹ چالو رہا، اس لیے کہ قانون تو صرف مسلمانوں کے لیے لایا جاتا ہے۔ اگر اس قانون کی زد غیر مسلموں پر اور بالخصوص اکثریتی طبقے پر پڑتی ہے تو وہاں پر اس قانون کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ اگر بند ہوتے تو اکثریتی فرقے کے کسان متاثر ہو جاتے، خریدار مسلمان ہیں، فروخت کرنے والے غیر مسلم ہیں، تو اس لیے کسی حد تک نظر انداز بھی کر دیا گیا۔ اب یہ ایک مختصر سی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس تمہید کے بعد جو عنوان مجھے یا جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، وہ عنوان دراصل ہماری تاریخ کا سب سے دردناک باب ہے، ہماری تاریخ کا سب سے تکلیف دہ باب ہے۔ کون سا باب ہے تکلیف دہ؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہ ایک ایسا زخم ہے جس نے ملت اسلامیہ کو کئی مرتبہ ماضی میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ کو اس زخم نے کئی مرتبہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کئی مرتبہ اس زخم نے ملت اسلامیہ کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ اور وہ زخم کون سا ہے؟ وہ زخم ہے غداری کا، وہ زخم ہے منافقت کا، وہ زخم ہے مخبری کا۔ مخبری کرنا، غداری کرنا، منافقت کرنا، اپنوں کی خیر خواہی نہ کرتے ہوئے اوروں کے ساتھ جا کھڑا ہونا، یہ ایک ایسا زخم ہے جس زخم نے ماضی میں بھی مسلمانوں کو کئی مرتبہ جو ہے تو زوال کا شکار کیا ہے۔ ایسے افراد جو ذاتی مفادات کے لیے اپنوں کا سودا کرتے ہیں، چند روپیوں کی خاطر، کچھ عہدے کی خاطر، صاحب کی نظر میں خوش ہونے کی خاطر، اپنے کاروبار کو اسموتھلی رن کرنے کی خاطر، اور اپنے جھوٹ کے، رشوت کے، سٹے کے، جوے کے، شراب کے اور اسی طریقے سے مختلف طریقے کے نشہ آور چیزوں کے فروخت کرنے کے لیے، اپنا میدان ہموار کرنے کے لیے غیروں کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عمل اور یہ حرکت صرف اخلاقی پستی نہیں ہے، بلکہ یہ دینی خیانت ہے، اجتماعی جرم ہے، اور ملت دشمنی کی سب سے بدترین مثال ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اس مرتبہ کی قربانی میں جب قانون بنا، مارکیٹ چالو رہا، فروخت کرنے والے فروخت کرتے رہے، خریدنے والے خریدتے رہے، ہمارے ہی اپنوں میں سے کچھ لوگوں نے مخبری کی، عبادت مشکوک ہوئی، قربانی مشکوک ہوئی، بہت سے لوگوں کے جانور پکڑے گئے، لاکھوں روپے کا نقصان ہوا، چند ٹکوں کی خاطر اپنوں نے یہ کارنامے دیے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا،
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رازوں کی خیانت کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ راز ہے، کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ باری تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جانور خریدنے میں مال نہیں لگا، عزت کے اوپر حرف نہیں آیا آپ نے مخبری کی تو کرنے والوں نے، اور اللہ کے رسول فرما رہے کہ ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون؟ آپ فرما رہے ہیں سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکڑوں کی خاطر ملت فروشی کا کام کیا جا رہا ہے، زمین فروشی کا کام کیا گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی مسلمانوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کا خون جو ہے ارزاں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا مال وہ لوٹا جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آج کی مثال لیجئے، آج کی قربانی کو تو 8 دن ہو گئے۔ آج اسرائیل نے ایران کے اندر حملہ کیا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے وہ نیوز جب دیکھا میں نے، بہت بڑا یعنی کہ کمپلیکس ہے، اور اس میں اس نے اسی کمپارٹمنٹ کو یا اپارٹمنٹ کو اس نے جو ہے ٹارگٹ کیا، اور وہاں پر میزائل گرائے ہیں جہاں پر جو ہے جوہری سائنسداں تھے۔ کہاں ہے اسرائیل، کہاں ہے ایران؟ اور برابر ایگزیکٹ ٹارگٹ اس نے ان لوگوں کا کیا جس کو کرنا چاہتا ہے۔ ان کے پاس کوئی جبرائیل آتے ہیں؟ کون آتا ہے؟ جبرائیل آتے ہیں ان کے پاس۔ اس سے پہلے یحییٰ السنوار کو اسی طریقے سے عین جہاں جگہ پر تھے جس بلڈنگ میں وہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ کون آتے ہیں ان کے پاس؟ میکائیل۔ اپنوں ہی کی غداری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ملت کو نقصان کا خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ مفاد پرستی انسان کو انصاف سے ہٹا دیتی ہے، مفاد پرستی انسان کو انصاف سے ہٹا دیتی ہے۔ وہ صرف مفاد پرست بن گیا جب، تو پھر اس کی نظر میں نہ باپ باپ رہتا، نہ ماں ماں رہتی، حتیٰ کہ بے غیرتی مفاد پرستی میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹی کا سودا کرنے سے بھی ایسے لوگ نہیں جھجکتے ہیں، ایسے لوگ۔ اور میں یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، ایسی کئی مثالیں ہیں تاریخ میں اس کی۔ آج بھی بہت سارے جو کلپس بنتے رہتے ہیں، دیکھیں آپ کہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کے اندر تھوڑا سا ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے، سیلری میں انکریمنٹ کے لیے گھروں پر دعوتیں دی جاتی، اور پھر آگے بڑھایا جاتا، خود بہانوں سے باہر نکلا جاتا، اور پھر محترمہ خوش کرتی ہے، پروموشن ادھر ملتا ہے۔ یہ مفاد پرستی بہت عام ہو گئی ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، انصاف سے ہٹا دیتی ہے، باطل کے ساتھ انسان کھڑے ہو جاتا ہے، اپنے ضمیر کا سودا کر دیتا ہے، ضمیر کی اس کے اندر کوئی وقت نہیں رہتی۔ غیرت چلی گئی تو ضمیر کیا چیز ہے؟ غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ محض حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، معمولی سی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مخبری کر کے انہیں جیل پہنچانے میں سکون محسوس کرتے، کسی کی عزتوں کو لٹوا کر انہیں راحت ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیسے لوگ ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔
ظالموں کے لیے، طاقتوروں کے لیے، حکومتوں کے لیے مخبری کر کے ملت کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ سب تھوڑے سے فائدے کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے سے روپیوں کے لیے ہوتا ہے، عہدے کے لیے ہوتا ہے، اپنے 2 نمبر کے کاروبار کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کتنی تکلیف دہ یعنی کہ صورتحال کا اس بقرعید میں ملت اسلامیہ کو سامنا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا یشد بعضہ بعضا ثم شبک اصابعہ، اور آپ نے اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا اور کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو مل کر ایسے مضبوط کرتے ہیں۔ ایسے آپ نے فرمایا، ایسے مسلمان کا رشتہ، چاہے چین میں رہنے والا کوئی مسلمان ہو، برٹش میں رہنے والا ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، آسٹریا میں ہو، اور ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو، اسلام کا رشتہ سب کو اخوت میں جوڑتا ہے۔ اور اس رشتے سے جڑنے کے بعد یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی عزت، مال، اور اس کی عزت اور اس کا مال اور سب کچھ جان حرام ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا ملت سے غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ تاریخ کے اوراق پلٹتے چلے جائیے، پلٹتے جائیے یہاں تک کہ آپ عہد اول تک پہنچ جائیے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کو یا مسلمانوں کا خون دشمنوں کی تلواروں نے اتنا نہیں بہایا ہے جتنا اپنوں کی غداری نے بہایا ہے۔ مسلمانوں کا خون تاریخ کے ہر دور میں دشمنوں کی تلوار نے نہیں بہایا ہے۔ کس نے بہایا ہے؟ غداروں کی غداری نے بہایا ہے۔ ہر مرتبہ تاریخ میں مسلمانوں کو جب ہزیمت کا سامنا ہوا ہے تو اپنوں کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ حکومتیں گئی ہیں 800 سال اور ہزار سالوں کے بعد کی مضبوط حکومتیں، دشمن کے اندر وہ دمخم نہیں تھا اور ان کی ماں نے انہیں وہ دودھ نہیں پلایا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی حکومت کا تخت چھین سکے۔ وہ اپنوں کی غداری تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حکومتوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ اندلس میں کیا ہوا؟ اندلس کی تاریخ سے کیا آپ واقف نہیں ہے واقف؟ کچھ لوگ ہوں گے اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اپنی تاریخ سے واقف رہتے تو یہ غداریاں نہیں کرتے، یہ مخبری نہیں کرتے، سمجھیں، یہ دلالی نہیں کرتے۔ اور تھوڑا مجھے معاف کیجئے گا، پھر کہہ رہا ہوں، ناشائستہ زبان استعمال کر رہا ہوں، بھڑوا گیری نہیں کرتے، سمجھے؟ ہاں، اگر اپنی تاریخ سے واقف ہوتے، اپنی تاریخ سے واقف ہوتے۔ اندلس کی تاریخ دیکھیے آپ، مسلمانوں نے 800 سال تک اندلس کے اندر وہ شاندار تہذیب، کلچر، ثقافت کو قائم کیا تھا کہ اس وقت کی موجود دنیا جتنی بھی تھی اس پوری دنیا کے لیے اندلس ولایت کا درجہ رکھتا تھا۔ اندلس کس کا درجہ رکھتا تھا؟ ولایت کا۔ مطلب یہ ہے کہ ترقی کا سب سے اونچا مرکز مانا جاتا تھا اندلس کو۔ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی ہے، لیکن کیا ہوا؟ اقتدار کی ہوس، آپسی رسہ کشی اور مخبری کی وبا جو عام ہوئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس کے جو آخری تاجدار تھے ابو عبداللہ الصغیر، انہوں نے 1492 میں غرناطہ عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ وہاں کے کچھ عمراء نے در پردہ عیسائی حکومتوں کو بلایا اپنی حکومتوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 800 سال تک حکومت کرنے کے بعد ابو عبداللہ الصغیر کو 1492 عیسوی میں غرناطہ کی حکومت سے اور اندلس کی حکومت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اور جب حکومت گئی تو کیسے گئی؟
کھرچ کھرچ کر مسلمانوں کے نام و نشان کو وہاں سے مٹایا گیا، اذانوں پر پابندی لگائی گئی، مسلم نام پر اور عبارت پر پابندی لگائی گئی۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ دشمن میں نہیں تھا دمخم، یہ جو مخبریاں کرتے ہیں، دلالی کرتے ہیں، ملت فروشی کرتے ہیں، ضمیر فروشی کرتے ہیں، ایسے غداروں کی وجہ سے اندلس کا یہ حال ہوا تھا۔ اور آئیے، آپ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے اپنے ملک کی تاریخ پر ذرا نظر دہرائیے۔ آپ یہاں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، اور صرف ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے آپ، 50 سال تک وہ شاندار حکومت کی ہے کہ اگر کوئی منصف اور ایمانداری کے ساتھ تاریخ لکھنے والا ہے تو وہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہے گا کہ جتنا ان کے زمانے میں غیر مسلم اقلیتوں کو یہاں پر امن اور اطمینان حاصل تھا، ویسا کسی اور کو نہیں حاصل تھا۔ لیکن 1000 سال تک حکومت کرنے کے بعد بھی یہاں سے مسلم حکومتوں کا انخلا ہوا اور ان کو زوال ہوا، تو آخر کیسے ہوا؟ کیا عیسائیوں نے اپنی طاقتوں کے بوتے پر ہندوستان پر قبضہ کیا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں نے بھارت کے اوپر اپنی طاقت اور اپنے بیڑے کی بنیاد پر قبضہ کیا تھا تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ خواب خرگوش میں پڑے ہوئے، آپ کو تاریخ کی پھر ہوا نہیں لگی ہے۔ 1757 میں پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ نے انگریزوں سے لوہا لیا تھا، اور بہت کانٹے کی جنگ ہوئی تھی، اور جنگ کا نقشہ ابتدا میں بالکل ایسا تھا کہ سراج الدولہ انگریزوں کے کشتوں کے پشتے لگا دے گا، یعنی لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ انہی کے جرنیل نے جس کو بدبختی سے، بدقسمتی سے میر جعفر کہا جاتا ہے، اس نے انگریزوں سے ساز باز کی، سارے راز کھول دیے، سارے پوائنٹ بتا دیے، فوج کو پہلے سے اپنے طرف کر لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مضبوط ترین فوجی قوت کے باوجود سراج الدولہ کو شکست کا سامنا ہوا ہے۔ کیا طاقت تھی انگریزوں کے پاس؟ کس بوتے پر جیتے ہو؟ اور تھوڑا سا آپ نیچے آئیے، 1799 میں حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سری رنگا پٹنم کے میدان میں جب معرکہ گرم ہوا ہے، انگریزوں کا حوصلہ نہیں تھا، اور کوئی ایسا انگریز نہیں تھا جس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہو کہ وہ براہ راست ٹیپو سلطان سے سامنا کر سکے۔ مگر پتہ ہے میدان میں حضرت اکیلے پڑ گئے تھے۔ ان کا جو وزیر تھا میر صادق، اس نے غداری کی، سارے راز بتائے، فوج کو اپنے ساتھ کر لیا انگریزوں کے ساتھ مل کر، اور فوج کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ میدان میں ٹیپو سلطان کے ساتھ تو اترنا ہے، لیکن جب معرکہ شروع ہوگا تو ہتھیار نہیں اٹھانا کسی نے۔ اور حضرت کے جو توپ تھے، ان توپوں کے اندر ان غداروں نے بارود کی جگہ نمک بھر دیا تھا۔ پورے میدان میں ٹیپو سلطان شہید اکیلے رہ گئے، اور جب شہید ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ 1 یا 2 دن کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ کسی جو ہے انگریز کو حوصلہ نہیں ہوتا تھا ان کی ناش کے قریب آنے کا، ڈر کے مارے۔ تو ایسی بزدل قوم اپنی طاقت کے بوتے پر آئی ہے۔ کس کے بوتے پر آئی ہے؟ کس کے بوتے پر آئی ہے؟ ان مخبروں کے بوتے پر آئی ہے، ان غداروں کے بوتے پر آئی ہے، ان ضمیر فروشوں اور ملت فروشوں کے بوتے پر آئی ہے، جو آج بھی کیسے کیسے رنگ دھار کر ہمارے سماج میں موجود ہے۔ بات چھوٹی سی ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ چھوٹی بات ہے، مولانا قربانی کے مسئلے کو کہاں سے کہاں بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومتوں سے کئی بڑھ کر ہے مذہبی شعار، اقتدار کی کرسی سے کئی بڑھ کر ہوتا ہے مذہبی شعار،
اور اپنوں کے مذہبی شعار کی مخبری کرنا اور اس کی غداری کرنا، اس کی اطلاع غیروں کو دینا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قانون ایسا ہے۔ یہ ملت فروشی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ملت کے ساتھ غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ چند ٹکوں کے عوض اس سے تو بہتر ہے کہ انسان، میں ذرا سخت الفاظ میں کہوں گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے الفاظ نہیں بلکہ شورش کاشمیری اردو کے بہت مشہور ادیب گزرے ہیں، اور ختم نبوت کے سلسلے میں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا تھا۔ ان کا اخبار نکلا کرتا تھا چٹان لاہور سے، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ جو لوگ حکومتوں کے خلاف حکومتوں کے لیے مسلمانوں کی غداریاں کرتے ہیں اور ان کی مخبریاں کرتے ہیں، اس مخبری سے تو زیادہ بہتر ہے کہ ایسے لوگ اپنی ماں، بیٹی اور بہن کو چکلے پر بٹھا کر اس کی کمائی سے اپنا پیٹ بھرتے رہیں، تو شاید اللہ کی نظر میں اتنے مجرم قرار نہیں دیے جائیں گے جتنے مجرم ان غداری کے کام کرنے سے بنیں گے۔ معمولی بات سمجھ رہے ہیں؟ مذہبی شعار کے لالے پڑے ہوئے۔ ہمارے یہاں کی حکومت 2014 کے بعد سے مستقل ہر سال میں ایک کے پیچھے ایک قانون لا رہی ہے، جس قانون کے تحت مسلمانوں کو ان کے مذہبی شعار سے دستبردار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس میں جو ہے مخبری کر کے معاون بنے جا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غیرت ایمانی کہاں گئی؟ خون کیسا ہے؟ اللہ حفاظت کرے۔ میری بات رکھیو غالب، مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خلافت عثمانیہ، پوری دنیا میں ایک خلافت چلتی تھی مسلمانوں کی، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کیسے خاتمہ ہوا اس کا؟ بولے 1924 میں جب خلافت کے ٹکڑے کیے گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چند نوابوں نے اور بالخصوص عرب سرداروں نے انگریزوں کو بلا بلا کر اپنے مخصوص ٹکڑوں کی حفاظت کا سامان کرنا شروع کیا، سازشیں کی، پالیسی رچے، غداری کی، مخبری کی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے نتیجے میں یہاں تک بات پہنچی کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور آج تک وہ عرب دریوزہ گری کر رہے ہیں، ان کے تھوکے ہوئے تھوک کو چاٹتے پھر رہے ہیں۔ دولت خوب ہے، عزت نہیں ملی ہے، اربوں کھربوں روپے لے کر گیا ہے، اور جانے کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے پوری عزت کی دھجیاں اتار دی ہے۔ ہاں سمجھو، غدار مخبر کی نہ یہاں عزت ہے نہ وہاں عزت ہے، اور جس کی مخبری کر رہا ہے اس کے پاس تو عزت کا سوال نہیں، جس کے لیے کر رہا ہے وہ بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ کبھی ایسے مخبر کامیاب نہیں ہوئے۔ موجودہ حالات میں دیکھ لیں آپ، کیسی تکلیف دہ یعنی کہ منظر دیکھنے میں آئے کہ 2-3 پولیس والے 10-10 20-20 جانور کو پکڑ کر لی جا رہے ہیں۔ آپ کا دل روتا نہیں ہے دیکھ کر کہ ملت اسلامیہ کے افراد کی یہ چیزیں جا رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے پتا چلا بعض ایسے اندرونی حصے میں تک رکھے ہوئے ہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں آ رہی، برابر ایگزیکٹ لوکیشن پر آ کر اس کو کیپچر کر رہے ہیں۔ کوئی جبرائیل آ رہے ہیں ان کے پاس؟ کون آتا ہے؟ آسمان سے کوئی فرشتہ ہے کہ جاؤ برابر لوکیشن دو، کریکٹ ایگزیکٹ لوکیشن پر جانا ہے آپ کو؟ ہاں ہے، جبرائیل نہیں ہے، لیکن کون ہے معلوم ہے؟ عزازیل ہے۔ کون ہے؟ عزازیل ہے۔ انہیں پورا موبائل میں بھیج دے رہا، لوکیشن، ویڈیو، کیسے لائے، کہاں بندھے، کتنا چارہ ڈالے، دیکھو۔ بعض کونسلر روک لیے ان کو، میرے سامنے کی بات ہے، میرے سامنے مطلب میں اس کا آئی وٹنس نہیں ہوں، میرے کان پر بات آئی ہے۔ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دیکھو، ہمیں یہ پتہ ہے کتنی جگہ پر ہے جانور، ہم سب جگہ جا رہے ہیں کیا؟ یہ آیا ہے ہمارے پاس، اگر ہم اس پہ کارروائی نہیں کریں گے تو ہم پہ کارروائی ہو جاتی، اگر ہم اس پر کارروائی نہیں کریں تو ہم پر کارروائی ہو جاتی۔ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے نا، سچ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ موقع کون دے رہا ہے؟ آپ کے مسلم میجورٹی ایریاز میں آ کر کسی غیر مسلم کی ماں جنی ہے جو آ کر اس طریقے کی باتیں پہنچائے، کھل کر بول رہا ہوں۔
ہوتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو انجام بتاتا ہوں ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں نہیں انالائز کر رہا ہوں، اس کا تجزیہ میں نہیں کر رہا ہوں، اس کو انالائز میں نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک دو باتیں کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی خیانت کو اور ان کے مکر کو، ان کی پالیسی کو، ان کی چال کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وقتی طور پر 2 ٹکے مل گئے، لیکن دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت آپ نے اپنے مقدر میں لکھوا دی ہے۔ وقتی طور پر فائدہ مل گیا، لیکن ابدی ذلت اور رسوائی اپنا مقدر بنا لیا آپ نے۔ اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو کوئی خیانت کرے گا، ملت کے ساتھ، حقوق کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن وہ اپنے کندھوں پر اس خیانت کے بوجھ کو لے کر آئے گا۔ پیسہ تو ہضم ہو گیا، ڈائجسٹ ہو گیا، اور ڈینس کی راستے سے چلا بھی گیا، مگر یہ بوجھ قیامت کے دن ساتھ میں رہے گا۔ یہ جو خیانت کی ہے، یہ جو مخبری کی ہے، دلالی کی ہے، اور ملت فروشی کی ہے، ضمیر فروشی کی ہے، اس کا بوجھ کل قیامت کے دن لے کر جانا پڑے گا، وہاں جواب دینا پڑے گا، معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا مقام جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہے۔ کہاں ہے؟ مشرک بھی نہیں رہیں گے اتنے نیچے، کافر بھی نہیں رہیں گے اتنے نیچے، یہ اسرائیل اور یہ جو مسلمانوں کی لاشوں کے لاشیں لگا دے رہے وہ بھی اتنے نیچے نہیں رہیں گے۔ ایک مسلمان جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں رہیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک بھائی دشمن کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے؟ تو پھر کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کیسی ہماری اخوت مر گئی؟ اسلام کہاں ہے ہمارا؟ دینی جذبہ کہاں ہے ہمارا؟ ایمانی غیرت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال بیٹھے ہیں۔ باز آئے اس سے، ان چیزوں سے اوپر آئے۔ دولت آنی جانی ہے، عہدہ، مقام، رتبہ، پیسہ، مقدر میں جتنا لکھا ہے اور جب لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اور اسی وقت ملے گا، اس سے زیادہ یا کم، اور اس سے پہلے یا بعد ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جتنا لکھا ہے، جب لکھا ہے، اتنا ہی ملے گا، اسی وقت ملے گا۔ جب آپ کا ایمان اس بات پر ہے، اور بچپن میں گھٹی آپ کے سینے کے اندر ڈال دی گئی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ساری چیزیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بچپن سے یہ چیزیں آپ کے گھٹی میں ڈال دی گئی۔ اس کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملت کو بیچ کر چند ٹکوں کا فائدہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے قسم خدا پاک کی کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، اسی لیے تو چند ٹکوں کی خاطر ملت فروشی کا کام کر رہے ہیں۔ تو باز آئے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظروں میں جو ایسے افراد ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو بولیں کہ یہ کام کیسا ہے، یہ مناسب کام نہیں ہے۔ اپنے اندر اتحاد کو پیدا کرے، اتفاق کو پیدا کرے۔ ذرا آنکھیں کھولیے، واٹس اپ دیکھتے رہتے وہ ریل فالتو کی 2 گھنٹے ضائع کرنے کے بجائے دیکھے کہ دنیا میں مسلمان کن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، اور کیسی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں رچی جا رہی ہیں۔ ان سازشوں کو بھانپ کر
اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی شعائر کو محفوظ کرنے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اس پر کام کریں۔ اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی دولت، اپنا مال اسلام کی بقا کے لیے استعمال کریں، تب اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں نہیں کہتا، میں کون ہوں کہنے والا ہوں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیاب تم رہو گے، اقتدار تم کو ملے گا، استحکام تم کو ملے گا، معاشی استحکام بھی، سیاسی استحکام بھی اور سماجی تہذیبی استحکام بھی تم کو ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ قائم ہو۔ نرا ایمان تو بہت ہے دنیا میں پڑا ہوا، اس کے تقاضوں کے ساتھ پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اپنی نسل کو بھارت میں مسلمانوں کی تاریخ سے واقف کرائیں۔ تاریخ سے واقفیت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے جو ایسے کام ہوتے ہیں۔ کرائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ملت کا خیر خواہ، ہمدرد اور غم گسار ہمیں بنائے، اور ملت کی خیر خواہی کے جذبے ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لو جلدی سے۔